تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹر ڈائری کے ساتھ میں ہوں فضیل احمد۔ آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے حوالے سے، اور خاص طور پر رمضان المبارک میں جو تمام مسلمانوں کی روٹین بن جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عبادات کرتے ہیں، نماز پانچوں اوقات کی جو نمازیں ہیں وہ بھی با وقت اور با جماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے ہی اگر پورے مہینے کو دیکھا جائے تو جو 4 جمعۃ المبارک آتے ہیں، اکثر اوقات 5 جمعۃ المبارک بھی رمضان کے اندر آ جاتے ہیں، تو رمضان کے جو جمعۃ المبارک ہیں ان کے جو نمازیں ہیں جمعے کی، اس میں بھی خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو جیسے ہی عید آتی ہے تو عید کے فوراً بعد اور عید کے دن ہی تمام جو روٹین ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مساجد جو ہیں وہ ویران پڑ جاتی ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے علامہ مولانا محمد ریاض کھرل اور حافظ محمد خبیب۔ تو ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اصلاح کی بھی ان سے کوشش کی جائے گی کہ وہ اصلاح بھی کریں نوجوان نسل کی کہ کیسے اس چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی السلام علیکم علامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا۔ جو گفتگو آج ہماری چل رہی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ رمضان المبارک میں جو عبادات کا سلسلہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی عید آتی ہے تو وہ تمام جو چیزیں ہیں، نمازیں ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس چیز کو کیسے ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ پورا سال جو ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کی گئی ہے اس کو کیسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟ اس میں ذرا آپ اپنی گفتگو کے ذریعے نوجوان نسل کو، ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک کا مہینہ تزکیہ نفس کے حوالے سے ایک مشق ہے، اگرچہ اس میں رحمت، مغفرت اور بخشش کا مہینہ ہے، لیکن اہل اسلام کو درس ملتا ہے کہ بندے اور خدا کا رشتہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی پھر بقیہ جو ہے وہ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک آدمی قرآن کے رمضان کے روزے کے فیضان سے اپنے قلوب کو، اپنی زندگی کو منور و روشن کرے اور ماہ مقدس کے جاتے ہی وہ نمازیں، عبادات چھوڑ دے۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے اور یہ فرض ہے۔ اس کی ادائیگی جو ہے وہ کسی صورت بھی اس پہ غفلت نہیں کر سکتا۔ تو کتب حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جب کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کے ٹھہر گئے اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس امر کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس امر کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اور کیا تم اس امر کی بھی گواہی دیتے ہو کہ کتاب اللہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ تو ہم سب نے بھئی ایک زبان دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس امر کی تائید کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں، اور اس امر کا بھی تائید اور اعلان کرتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی لا ریب سچی کتاب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، پس تم خوش ہو جاؤ، پس تم خوش ہو جاؤ کہ رسی کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور رسی کا ایک سرا خدا کے ہاتھ میں ہے، جب تک تم اسے پکڑے رکھو گے نہ گمراہ ہوگے نہ ہلاک ہوگے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اسلام جو ہے، اہل اسلام مومن جو ہے، وہ زندگی بھر
احکام ربانی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ کر گزارتا ہے، اور جب وہ قرآن و سنت کی زندگی بسر کرتا ہے تو مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ تو آج بھی ہمیں ضرورت ثمر کی ہے کہ جب تک ہم زندہ ہیں، یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ زندگی بھر کا کام ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کریں۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ پوری زندگی ہمیں ایسے ہی گزارنی چاہیے جیسے کہ روٹین ہماری رمضان میں بن جاتی ہے۔ تو ناظرین، اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد خبیب، وہ بھی تھوڑا چیزوں کو ایکسپلین کریں گے کہ کیسے ہمیں زندگی میں جو فرائض عبادات ہیں ان کو اپنانا ہے، اور کیسے جیسے ہم رمضان کے اندر عبادت کرتے ہیں تو پورا سال اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، رحمتیں ہیں، ان کو حاصل کر سکیں۔ جی حافظ صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، تو آخری عشرے کے اندر جو لوگ ہیں وہ زیادہ قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ جتنی زیادہ ہم معافی مانگ سکیں اپنے نجات کے لیے، جتنی زیادہ دعائیں کر سکیں وہ کر سکیں۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید آتی ہے، تو ہم تمام جو روٹین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الحمدللہ علامہ صاحب نے بہت ہی اچھی طریقے سے گفتگو فرمائی۔ ماہ سیام کا مہینہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آتا ہے تو ان کی زندگی میں ماہ رمضان عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا قرب دینا چاہتا ہے تو اسے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اگر انسان چاہے کہ میں اللہ کے ہمیشہ قریب رہوں اور اللہ سے اپنے تعلق کو بہت زیادہ آگے بڑھاؤں اور اللہ کے مقربین میں بنوں، تو اسے چاہیے کہ ماہ سیام کے جب اخیرلے دن آتے ہیں ان میں اپنی اللہ سے تعلق کو بڑھائے۔ اب تعلق کو بڑھانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے روزوں کو دیکھنا چاہیے، کیا ہم نے جو روزے تھے صحیح معنوں میں روزے رکھے؟ کیا اس میں ہم نے کرپشن تو نہیں کی؟ کیا ہم نے معاشرتی کوئی ناانصافیاں تو نہیں کی؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے اپنے گھر میں آنے کی توفیق کیوں طلب کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پر 70 مرتبہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈالتا ہے تو اسے اپنے گھر آنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور کیا بات ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے اور ہم مسوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہمیں اپنی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کے اندر ہے، وہ ہے نفس، اور دوسرا جو ہے وہ ہے، تو پہلے والا دشمن جو ہے اس کے ساتھ ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور اب جیسے رمضان عید کے قریب آ رہے ہیں، ہم بازاروں کے اندر رش بڑھتا چلا جا رہا ہے اور نئی نئی مصروفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے، اب مزدوری لینے کا وقت آیا۔ پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی، ایک رات میں اللہ تعالیٰ عید کی رات اتنے لوگوں کو بخشتا ہے۔ اور پھر جو بچ جاتے ہیں، جب وہ عید پڑھنے کے لیے وہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو رہتی کتی کسر اللہ پاک وہاں پر نکال کے وہاں لوگوں کو بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے جن لوگوں کی بخشش ہو جاتی وہ تو اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنے معاملات کو درست کرتے ہیں، پھر وہ سچ بولتے ہیں، امانت میں بددیانتی نہیں کرتے اور ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، اور تمام چیزیں وہ جو اللہ سے ناراضگی کا سبب ہے وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، جو صحیح معنوں میں رمضان مبارک کو پاتے ہیں اور رمضان کو صحیح طریقے سے گزارتے ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کی جو باقی دن رہ گئے ہیں، یہ جو 2 4 5 دن ہیں، ہم اس کی اہمیت کو جانیں۔ اور یہ حدیث شریف ہے، آپ نے ایک جمعے کے لیے آپ اوپر ممبر رسول پر چڑھ رہے تھے تو آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر ممبر کے دوسرے رکھا، آپ نے فرمایا آمین، پھر تیسرے پر رکھا، جب تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا تو پھر فرمایا آمین۔
تو فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نے کبھی پہلے نہیں دیکھا تھا، آج ہم نے پہلی مرتبہ یہ اس طرح آپ کو آمین 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 کہتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی وہ خدمت نہ کی۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا ہلاک ہو جاوے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، آپ کا اسم مبارک آئے تو وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ جس نے ماہ سیام کو پایا، رمضان المبارک کو پایا اور اس نے اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائی تو میں نے کہا آمین۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم نے اپنے معاملات ٹھیک کیے؟ کون سی ایسی وجہ ہے جو ہمارے دل کو نہیں بدل رہی؟ دیکھیں نا، ہمارے دل کو نہیں بدل رہی، تو اس لیے ہمیں ان باتوں پر ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی ذات عالی کا تعلق ہمیں نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا۔ جی بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے اور چیزیں جو کہ آپ نے بتائی ہیں۔ ناظرین، حافظ صاحب کی جانب سے بلا کلیئرلی یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا ہے تو اس میں بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے اندر چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلانے کے لیے اس بندے کو نہیں چن رہا۔ تو اسی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ ویلکم بیک ناظرین، اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اب میرے ساتھ موجود ہیں مولانا غلام اللہ اور ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی۔ ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے، رمضان المبارک کی کیا فضیلتیں ہیں اور رحمتیں جو ہم سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتوں کے دروازے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور بخشش کے جو دروازے ہیں وہ بھی کھول دیے جاتے ہیں اللہ پاک کی جانب سے، لیکن رمضان المبارک میں بھی وہی عبادات ہیں جو کہ رمضان کے اندر ہم کرتے ہیں۔ فرائض جو عبادات ہیں ان سے کہیں پر بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ پورا سال ہی ہم نے کرنی ہوتی ہیں، لیکن کیوں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو فرض ہماری عبادت ہے اس کو، اور رمضان کی جو روٹین ہے وہی کیوں نہیں رہتی؟ تو سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں مولانا غلام اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جو ہماری خاص طور پر نئی نسل ہے وہ رمضان المبارک کے شروع کے دنوں میں مساجد کے اندر جمعے کی نمازوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتی بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزوں کو چھوڑتے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نئی نسل کے لیے آپ پیغام دیں گے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عظمتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا ہے۔ اس میں بالخصوص نوجوان اور عوام رمضان کے اندر عبادت میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ باقی جو ایام ہے ان ایام میں کاہلی، سستی اور کمزوری دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ رب العالمین کو وہ اعمال بہت زیادہ محبوب ہیں جو اعمال ہمیشہ کیے جائیں، وہ صرف رمضان کے حوالے سے ہی نہیں، یعنی پورا سال عبادات کے اندر مشغول رہنا، بے شک وہ کم عمل ہی کیوں نہ ہو، صرف فرضی نماز پڑھی جائے۔ رمضان کے اندر فرضی نماز پڑھتے ہیں تو رمضان کے علاوہ بھی پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں
اور قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، نوجوانوں کو نصیحت کریں، نوجوانوں کو قریب کریں تاکہ ان کی تربیت بھی ہو اور فہم اسلام کے موضوعات پہ جس طرح آج 41 والوں نے بہت اچھا ایک عنوان چنا ہے کہ نوجوان رمضان میں عبادت کے لیے آگے آتے ہیں تو دوسرے ایام میں پیچھے چلے جاتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ لہذا میں پیغام دینا چاہتا ہوں تمام افراد کو، تمام احباب کو، کہ جس طرح رمضان کے اندر ہم دل لگی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جنون اور جذبے کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، رات کا قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح پورا سال ہمیں چاہیے ہم عبادات میں مشغول رہیں، پورا سال قرآن کی تلاوت کریں، پورا سال اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اسی لیے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ہمارے اندر جو کوتاہیاں، کمزوریاں، سستیاں ہیں انہیں دور کر کے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے، عبادات میں مشغول رہنے کی توفیق دے، اور اسی طرح عوام کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آخر میں بیان کر دیتا ہوں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ افراد ہیں، بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگوں تک اچھا پیغام پہنچاتے ہیں، اچھی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے ہم سب کو دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، اور جیسے آپ نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ نوجوان نسل کو جیسے رمضان المبارک کے اندر وہ عبادات میں مشغول رہتے ہیں ویسے ہی پورا سال عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قریب رہنا چاہیے۔ اسی گفتگو کو اب آگے بڑھائیں گے۔ سید افتخار حسین نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اب آخر میں پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا پیغام دیں گے، کیا نظریہ رکھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مہینہ عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس میں جو نقصان ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب رہیں گے، عبادت کریں گے، تو اس میں جو فائدہ ہے وہ بھی ہمارا ہوگا، اور ہم اپنے اللہ کے جب قریب ہوں گے تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں کرتا ہے تو وہ قریب ہو کر پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے اور انسان کو کسی چیز کی پریشانی نہیں رہتی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو جیسے میرے سوالات تھے کہ رمضان کے اندر جو ہم عبادت کرتے ہیں کیوں نہیں ہم رمضان کے بعد بھی اسی عبادت کو کنٹینیو رکھ سکتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک جو ہے اس کو عبادات کی بہار کا مہینہ، قرآن کی بہار کا مہینہ قرار دیا گیا ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک، اس ماہ مقدس میں بہت سارے انعامات جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان یقیناً متوجہ ہوتے ہیں، اور ہر مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے فیوز و برکات اور رحمتیں جو اس ماہ مبارک کی وجہ سے مل رہی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیا جا سکے۔ لہذا جو آپ کا سوال ہے کہ ماہ مبارک میں جو عبادات کا لیول یا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے بعد وہ اس کا تسلسل قائم نہیں رہتا، تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزیں میں سمجھتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کے اوقات کار ہیں، جو کام کرنے کا جو اوقات ہیں اور جو ہمارا معاشرتی طریقہ کار ہے وہ باقی 11 ماہ سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم سحر اور افطار کرتے ہیں، باقی دنوں میں ہم نے صبح ناشتہ بھی کرنا ہے، دوپہر کو کھانا بھی کھانا ہے، رات کو بھی کھانا کھانا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ افطار کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے پاس وافر وقت ہوتا ہے مساجد میں جانے کے لیے، عبادات کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے، تو اس لیے بھی یہاں پر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لوگ زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ جبکہ جب رمضان المبارک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اس میں
कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कुछ लोग शायद मस्जिद में नहीं आते, वो अपनी फ़रादा नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसको कुल्ली तौर पर हम कोई फार्मूला नहीं बना सकते कि लोग इबादत छोड़ देते हैं। अलबत्ता उनके इबादत के औक़ात तब्दील हो जाते हैं। लोग जो हैं वो अपने घरों पे इबादत करनी शुरू कर देते हैं, अपने कारोबारी मराकज़ पे इबादत करते हैं, तो जिसकी वजह से शायद वो तकसीम हो जाता है मसाजिद में आना का लोगों का, जिससे शायद ये तासर आता है। अलबत्ता दूसरी चीज़ जो है जिसकी तरफ मेरे पेशरो मुकर्रर उन्होंने भी मुतवज्जे किया कि देखिए इबादत का तल्लुक़ जो है वो खुदा से है। असल में बात यही है कि रमज़ान में अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि आपके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे आपसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया, ताकि आप मुत्तकी परहेज़गार बन सको। अब मसला यह है कि हम मुत्तकी और परहेज़गार कैसे बन सकते हैं। देखिए मैं एक आम सी बात करता हूँ, मसलन हम एक शार बुलंद करते हैं अल्लाह अकबर। अब अल्लाह अकबर हर मुसलमान ये कहता है, लेकिन आया वो इसके महाफिम को समझता है, वो इसके मतलब को समझता है, और अगर वो समझता है तो क्या दिल से इस पे यकीन रखता है? ये बुनियादी चीज़ है। हम जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, मसलन हमारी नौजवान नस्ल की या हमारी अमूमी तौर पर एक प्रैक्टिस बन गई है यहाँ पे एक सोसाइटी में कि हम लोग रात को जागते हैं और सुबह सैरी करके लोग सो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए रोज़े का मकसद ये नहीं है, रोज़े का मकसद ये है कि अपनी रूटीन और तसलसल और अमूर को उसी तरह अंजाम देना। अगर आप सो के रोज़ा गुजारते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये रोज़े को सुबह जानने वाली बात है। और इबादत में इन्वॉल्व होना, मतलब जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो एक दफ़ा इबादत में मशगूल थे, घर के अंदर मौजूद थे, तो आपका एक बच्चा जो है वो गिरा और उसको चोट लग गई और उसका जो है हाथ जो है बाजू वो फ्रैक्चर हो गया। वहाँ ख़वातीन ने आहो बुका की और बुलाया गया, उसने हकीम ने आके उसको बांधा, और जब इमाम अपने हुजरे से बाहर आए तो उन्होंने बच्चे को देखा और पूछा कि इसको क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसका ये मामला हुआ। तो इमाम ने, यानी मकसद ये कहने का है कि इमाम खुदा के साथ इस तरह मुत्तसिल से, इस तरह मुतवज्जे थे कि उन्हें ये खबर ही नहीं थी कि, तो लिहाजा हमारी इबादत जब इस तरह की होंगी कि हम वाक़ईन खुदा को सजदा करेंगे और खुदा के लिए सजदा करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह सारा साल ये सजदे तसल्सल के साथ होते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अलामा साहब और डॉक्टर साहब आपके वक्त देने के लिए। तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत का सिलसिला हमारी जानिब से और दूसरों की जानिब से भी शुरू रहता है। तो जैसे ही ईद का मौका आता है, ईद उल फ़ितर की हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके फ़ौरी बाद जो हमारी इबादत हैं वो वहीं पिछला जो एक पूरा माह हमने इबादत की हैं वहीं पर रुक जाती हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? जैसे पीछे हमने गुफ्तगू की है प्रोग्राम में अपने, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अब मेरे साथ मौजूद हैं मैडम नाइला महमूद, जो कि फैसलाबाद की मारूफ़ मौलमा हैं। उनसे जानने की अब कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या मौक़िफ़ है उनका, क्या पैगाम देंगी वो नई नस्ल को कि जैसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम पूरा माह अपने अल्लाह पाक के करीब होने की कोशिश करते हैं और इबादत जो है वो हम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की जो रहमतें हैं उनको समेट सकें, तो पूरा साल हम इसको कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इबादत का सिलसिला है, मसाजिद हैं, मदारस हैं, उनमें इबादत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ ली जाती है तो हम भूल जाते हैं कि हमारा एक जो पूरा माह गुज़रा है हमने इबादत की है, तो ऐसे ही पूरा साल जो फ़राइज़ हैं, जो फ़र्ज़ इबादत हैं, उनको भी निभाना है। तो इसकी वजह क्या है कि हम इबादत करना छोड़ देते हैं, नमाज़ पढ़ना छोड़ देते हैं, कुरान पाक की तलावत करना छोड़ देते हैं? क्या पैगाम देंगी कि पूरा साल हम इस इबादत को कंटिन्यू रख सकें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का शुक्र जी, आपके चैनल को अल्लाह बहुत बरकत दे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
اور اللہ قبول کرے ان ساری چیزوں کو۔ میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ ہمیں نا اپنی زندگی کا مقصد بھول گیا ہے، اور وہ مقصد ہم اس لیے آئے ہوئے تھے کہ اگر ہم یہاں پہ 30 دن کے روزے رکھ کے اتنی خوشی مناتے ہیں، جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جب ہمیں گناہوں سے روکتا ہے، وہاں کیسی عید ہوگی اور وہاں کیسی جنت ہوگی، یہ شعور ہم سے گم ہو گیا۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی کہ روزے تم رکھوا رہا ہوں تاکہ آئندہ 11 ماہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے، تمہاری دنیا میں جو رہتے ہوئے جو اثرات ہیں اس کے اوپر عبادات پہ، لین دین پہ اس روزوں کے آنے چاہیے۔ ہم اگلے دن ہی اس کو، ایک شاعر، عربی شاعر تھے جنہوں نے نبی کے دور میں یہ کہا کہ عید اس کی نہیں ہوتی جو اچھے اچھے لباس پہن لیتے ہیں، عید تو دراصل اس کی ہوتی جو وعید پکڑ لیتا ہے اور خوف زدہ ہو جاتا ہے آئندہ 11 ماہ کے لیے۔ عید اچھی نہیں ہوتی جس نے خوشبوئیں لگا لی اور رنگ برنگے کھانے کھا لیے، عید تو اس کی ہوئی عید قبول جس نے توبہ کی اور اگلے 11 ماہ اس کے اثرات ہیں اور اس کی عبادات کے اوپر رنگ خوشبو وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی لین دین میں۔ مجھے تو اس کو امت مسلمہ پہ بہت زیادہ ترس آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور، رشد، ہدایت یہ کتاب دی ہے ہمیں، ضابطہ حیات دی ہے، اندھیروں میں سے نکالے گا، تم مردہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اس کی تھوڑی سی تلاوت رمضان میں کرنے کے بعد میں اس کتاب بند کر دیتے ہیں۔ وہ ویسے نمازی مسجد میں کیوں نہیں نظر آتے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ پھر ہم پہ کووڈ آئے، پھر ہم پہ مشکلیں آئیں، پھر ہم پہ آسان مشکلیں ہوں، پھر سب سے بڑی بات کہ توحید کا عقیدہ ختم ہوتا جائے، ہر طرف ہمارے پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹے رہیں، دین ایون ہم پھر سیٹسفائڈ گزار رہے ہو کہ کوئی بات نہیں، شاید اس کی غلطی سے یہ کرونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میں چھوٹے عذاب دوں گا، اور جب قومیں خراب ہوتی ہیں، پچھلی قوموں کی تباہی میں نے بولی، تم دیکھتے نہیں، چلتے نہیں زمین پہ کیا حالات ہوئے۔ جب ہم اس کے ضابطہ حیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے مطابق نہیں اس کے مدرار میں چلتے، سورج چاند تو اپنے آربٹس میں چل رہا ہے لیکن انسان صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہا، نہ وہ ڈرتا ہے، نہ خوف خدا رکھتا ہے، نہ نعمت پہ شکر گزاری آتی ہے۔ تو قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کانسٹنٹ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور تذکیر والا، عقل والا، دانشمندانہ طریقے سے قرآن پڑھ کے اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اندھے بنے رہیں گے تو کبوتر تو آ کے ہمیں کھا جائے گا۔ تو پھر میں تو اب دورہ قرآن کرا رہی ہوں تو 24 میں 25 پارے تک ہر روز متکبر دوزخ میں ڈالے جائیں گے، یہ پئیں گے، یہ کھائیں گے، یہ ہوگا۔ ہم ڈرتے ہی نہیں کسی چیز سے۔ کون سا کس قسم کا ہم قرآن پکڑیں کہ اللہ کی خوشخبری بھی نہیں لے رہے اور وعید بھی نہیں لے رہے کہ ہم نے جنت حاصل کرنے کے چلے اپنی اولاد میں اپنے اندر شوق پیدا کریں، اور یہاں پہ اسے خوف کھائیں کہ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا میں ایک مجلس میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں۔ ایمان کی نشانی ہے کم از کم 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ دنیا کی لذتوں کو ہمیں موت بھولی ہوئی ہے۔ جس قدر میں پھٹے ہوئے پڑے ہوئے لوگ دیکھتی ہوں نا، بے بس اور بھرے میلے چھوڑ کے جاتے ہیں، ہمیں تب بھی احساس نہیں ہو پاتا، گھر والے جس طرح پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، رکھ رہے ہوتے ہیں، کاش ہمیں پتہ چل جائے اس دنیا میں ہمارا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمیں اگر یہ شعور آ جائے، بار بار سورہ بقرہ، یہ رمضان میں موت ہے، موت ہے، آخرت ہے، واپسی ہے، وہاں پہ حساب کتاب ہے، حوض کوثر پہ پہنچنا ہے، منہ دکھانا ہے، یا ایک دو اسپیکٹس ہیں، یا اندھے اٹھیں گے یا نور میں اٹھیں گے۔ جن کی آنکھیں ادھر ہیں، جنہوں نے نور دیکھ لیا، جنہوں نے صحیح طرح قرآن پڑھ لیا، وہ نور میں اٹھیں گے، اور جو اس دنیا میں اندھے بن کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ سورہ طٰہٰ میں کہتے ہیں ہم ان کی معیشت تنگ کریں، آرام آرام سے۔ پھر وہ جب اندھے اٹھیں گے، سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں آتا ہے جب وہ اندھے اٹھیں گے تو کہ اللہ تم کب آنکھوں والے تھے، تم نور پڑھ کے لے کے آتے تو آج مجھے دیکھ سکتے نا۔ نہ ہمیں اللہ کے دیدار کا شوق، نہ ہمیں حوض کوثر کا شوق، نہ ہمیں نبی کی شفاعت، نہ پہنچنے کا۔ پھر بتائیں کہ کیا خوف ہو، کیا طمع ہو، کیا لالچ ہو، کس طرح سے یہ وعید کو تو پکڑتے ہی نہیں نا، کسی چیز کو، خوشخبری کو بھی نہیں لینا۔ تو بس یہ ہے کہ ہم جیسے فرعون کی قوم اور وہ سب سمجھتے تھے ہم میری میکنگ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عبرت لیتے ہی نہیں ہیں کہ اتنے اتنے بڑے قصر بناتے تھے۔ مغل کنگز دیکھ لیں، بیوی مر گئی تو اس کے بعد تاج محل بنا رہے ہیں، اور تاج محل بنا رہے جو مر رہی اس نے دیکھا بھی نہیں۔ عقل دیکھیں ہمارے مسلمانوں کی کیا ہمارے حالات ہیں، اور پھر اتنی اتنی بلڈنگز بنا لیں۔ اس وقت جو وائسرائے تھا انگلینڈ کا، اس کی بیوی مری، اس نے سارے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز گاؤں میں بنا دی، اور ہم نے تاج محل بنا لیا۔ آج دن اور وہ دن ہم صرف قصر، محل، کوٹھیاں، یہ چیزیں بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں کوئی قوم کو شعور ابھی تک نہیں آیا کہ ہم نے اس رمضان سے کیا لیسن سیکھنا ہے۔ پوری سڑک شادی ہال بنی ہوئی ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، قوم پڑھنے کو تیار نہیں، قوم کتاب پڑھنے کو تیار نہیں، قرآن کیا بک ریڈنگ نہیں ہے علماؤں کے اندر۔ اور بس میں شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ فیشن شو کرا لیں، جو مرضی کرا لیں، بازاروں میں گھما لیں، خواری کرا لیں، پیسہ اکٹھا کرا لیں، یہ کام چل رہا ہوتا ہے، کانسٹنٹلی چل رہا ہوتا ہے۔ کس طرح یہ کووڈ کے اندر بھی سڑکیں بلاک ہیں، آپ دیکھیں شاپنگس میں
کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے. کپڑا اتنا بک رہا ہے, چیزیں اتنی بک رہی, کوئی خوف نہیں, کوئی اللہ کا ڈر نہیں. غریبوں کے ساتھ شیئرنگ بھی نہیں ہے. جتنا غریب ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے کتنا دکھی, کتنی تکلیف میں ہے. کسی لیول پہ اس کا دکھ نہیں سمجھا جا رہا. اس کو چینی دور, اس کا آٹا دور, اس کی ہر چیز دور ہوئی, اس کے بچے کی ایجوکیشن, اس بچے کی میڈیکل دور ہوئی. کس بات کی عیدیں منا رہے ہیں آپ لوگ؟ کس چیز کی آپ کو سیلیبریشن چڑھی ہوئی ہے؟ ذرا اللہ کے نبی جب مکی دور تھا, ابھی کتاب کا نزول نہیں ہوا تھا, یتیم غریب مسکین, عید کا دن تھا تو سارے غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, کپڑے پہنا رہے ہیں. حضرت فاطمہ سے کپڑے مانگ کے یتیم بچے کو پہنا رہے ہیں. کتنے ہم گلیوں میں غریبوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ ہماری عید ہے. عید کا مطلب ہے شیئرنگ, کیئرنگ. خدا کے لیے نکلیں, غریبوں کو جا کے دیکھیں. وی ہیو ٹو لک آفٹر دیم. ان کو ہم کچھ ڈسٹریبیوشن میں کریں, ان کو کھانا. جنتیوں کی خوبی اللہ پکارے گا, کس کا اللہ پہ حق ہے؟ بغیر حساب کے اٹھ کے چلے جائیں گے. ہم ہر حال میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے. جسٹ امیجن. جی بہت شکریہ میڈم آپ کا وقت دینے کے لیے. جیسے آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے ہم عبادت کرتے ہیں یا پھر روزے رکھتے ہیں, تو ناظرین جو ہم رمضان ہے ہمیں ایک سبق سکھاتا ہے کہ آپ پورا ماہ عبادت کرتے ہیں, اس کے بعد عید آتی ہے, تو عید کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں, غریب ہیں, مسکین ہیں, مستحق افراد ہیں, ان کا خیال رکھیں. ان کے ساتھ جو چیزیں ہیں ان کو شیئر کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو چیزیں عبادت کی ہیں کہ پورا سال آپ اسی طرح سے عبادت اپنی کنٹینیو رکھیں. سکھایا یہ جاتا ہے رمضان میں کہ آپ پورے سال کے لیے آپ کے اندر تقویٰ آ جائے, اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے یہ ایک خصوصی مہینہ ہے جس میں خاص طور پر عبادتوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا ہے. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ماہ ہی اس مہینے میں ہی عبادت کریں. جو فرائض ہیں, جو اللہ پاک کی جانب سے عبادت فرض کر دی گئی ہے, وہ پورا ماہ بھی پورا سال بھی اسی طرح فرض ہے جیسے کہ اس مہینے میں آپ ان فرائض کو سر انجام دیتے ہیں. تو دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پورا جیسے آپ مہینہ رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں, پورا سال ہی ایسے ہی عبادت کریں اور عبادت میں پورے سال کو گزاریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں. اور عید آ رہی ہے, خدا سے یہ دعا ہے, بھرپور طریقے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس عید کو خوشیوں بھری عید لائے اور ہر ایک کو مستحق افراد, غریب افراد کی مدد کرنے کی توفیق دے. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بھائیو وہ تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ اقدامات بھی کریں.